اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، من یعبد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا کرتا ہے، علی حرف، کنارے پر، یعنی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا، بس کنارے کنارے رہتا ہے، اس کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ یہ عربی لوگ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھ لیتے، اگر ان کو کوئی برکات وغیرہ ملتی تو کہتے بڑا دین اچھا ہے، اور اگر برکات وغیرہ نہ ملتی، کوئی دکھ تکلیف آتا تو کہتے یہ دین بہت برا ہے، اور مرتد ہو جاتے۔ اور یہ ہر شخص یعنی کئی دنیا میں ایسے ہو سکتے ہیں کہ دین کے کنارے کنارے عبادت کرتے ہیں، اگر پیسہ روپیہ ملتا رہے سب کچھ تو کہتے بڑا دین اچھا ہے، اور اگر یہ نہ ملے تو کہتے ہیں یہ دین صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اسلام چھوڑ دیا فلاں، اس طرح کا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پس اگر اس کو کوئی ملے خیر، بلائی، پیسہ، کوئی چیز ملے فائدے والی، اطمأن بِهِ، مطمئن ہوتا ہے اس کے ساتھ، بڑے سکون ہوتا ہے اس کو کہ یہ بڑا فائدے والا دین ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچے اس کو فتنۃ، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی مشکل پہنچے، انقلب علی وجہہ، وہ الٹا پھر جاتا ہے اپنے چہرے پر ہی پھر جاتا ہے، وہ دین چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، جس طرح کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ کچھ لوگ آتے آ کے کلمہ پڑھتے، مدینہ منورہ آتے، اگر ان کا بچہ ہوتا یا ان کی کوئی گوڑی وغیرہ بچہ جنتی تو کہتے ہیں یہ بڑا دین بڑا اچھا ہے، اور اگر ان کا کوئی بیٹا نہ ہوتا، کوئی بچہ نہ ہوتا، بیوی کا کوئی بچہ نہ ہوتا یا کوئی گوڑی نہ بچہ دیتی تو کہتے ہیں یہ دین برا ہے، تو ویسے ہی پھر جاتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے نا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس نے گھاٹا لیا اور آخرت میں بھی، آخرت کا بھی اس نے گھاٹا لیا اور دنیا کا بھی گھاٹا لیا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے واضح گھاٹا ہے۔ اصل گھاٹا یہ ہے کہ جو بندہ اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دے، یہ اصل گھاٹا ہے۔ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ میری فصل میں گھاٹا پڑ گیا، میری کاروبار میں بڑھ گیا، میری دکان میں، میرے فلاں کاروبار میں، بزنس میں، تو کہتے ہیں وہ گھاٹا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اصل گھاٹا یہ ہے، ذالک هو الخسران المبین، واضح گھاٹا یہ ہے جو بندہ دین چھوڑ دیتا ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یدعو، ایسا شخص بلاتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، پھر اللہ کو چھوڑ کر نا لوگوں دوسروں کو بلاتا ہے۔ جو مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، وہ بندہ پھر وہ کفر کرنے لگا، وہ شرک کرنے لگا۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اصل میں پوری کائنات میں دو چیزیں ہیں، مطلب دو ہستیاں آپ کہہ لیں، دو چیزیں کہہ لیں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے علاوہ ہر چیز ہی مخلوق ہے، اور جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ من دون اللہ ہی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے کو پکارا، خواہ وہ انبیاء کو پکارتا ہے، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو، یا فرشتوں کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا بتوں کو، یا سورج چاند ستاروں کو، یا اپنے بادشاہوں کو رب بناتے ہیں، کچھ شرم گاہوں کو، کچھ آگ کو پوجتے ہیں، وہ سب من دون اللہ ہی ہے۔ پیروں فقیروں کو پکارنا بھی من دون اللہ ہی ہے، یہ سب سارا شرک ہے۔ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اولیاء کو پکارنا اور انبیاء کو پکارنا اور پیروں فقیروں کو پکارنا اور عبدالقادر جیلانی کو پکارنا، علی حجویری اور یہ معین الدین چشتی کو پکارنا، یہ کہتے ہیں نہیں، شرک نہیں ہے، حالانکہ یہ سب من دون اللہ۔ اگر یہ من دون اللہ نہ ہو تو ظاہر اللہ ہوں، جو من دون اللہ نہیں ہے نا وہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز من دون اللہ ہی ہے۔ اور یہ لوگ من دون اللہ پکارتے ہیں، اصل میں یہ ہے کہ بندہ اللہ کو پکارے، اللہ کو پکارنے کے علاوہ ہر کوئی جو کسی کو پکارتا ہے وہ من دون اللہ ہی ہوتا ہے، خواہ جس کو مرضی پکارے، خواہ وہ بتوں کو پکارے، یا انبیاء کو پکارے، یا فرشتوں کو پکارے، یا جنات کو پکارے، وہ اللہ کے علاوہ پھر پکارنا شروع کرتا ہے۔ ما لا یضرہ، جو نہ اس کو نقصان دے۔ اب جو نبی یا جو پیر فقیر، جو کوئی ولی فوت ہو چکا ہے، وہ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، وہ تو خود بیچارہ چار کندھوں پر گیا ہے قبر میں، تو کیا وہ نقصان کر سکتا ہے۔ وما لا، بلاتا ہے اس کو جو نہ اس کا نقصان کرتا ہے، وما، اور اس کو جو نہ اس کو نفع دے، اس کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نفع دے، اور اس کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان دے، یعنی اس حساب سے وہ دنیاوی فائدہ کو، دنیاوی پیسہ وغیرہ نہ اس کو نفع ہوگا نہ نقصان دے گا، لیکن ویسا تو دوسرا نقصان جو ہے اس کا ایمان ضائع ہوگا، وہ کافر اور مرتد اور مشرک ہو جائے گا، وہ اس کا نقصان ہے ہی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے، یہ سب سے اتنے دور کی گمراہی ہے کہ یہاں واپس پلٹنا بہت پھر مشکل ہوتا ہے۔ یدعو، وہ بلاتا ہے، لمن ضرہ، یقیناً جس کا نقصان
وہ اس کو پکارتا ہے، لمن ضرہ یقیناً جس کا نقصان اقرب زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، اس کے نفع سے اس کا نقصان زیادہ قریب ہے، نقصان کیونکہ اس کا ایمان خراب کر دے گا اور اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ ظاہر ہے نفع تو اس کو ملنے والا نہیں ہے، نقصان ہی اس کو ملنے والا، اس کا ایمان خراب ہونے والا ہے، وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور اگر ظاہری طور پر کوئی نفع نظر آتا ہے نا کہ یار یہ میں اس کے دربار پر گیا تھا یا اس بت کے پاس گیا تھا یا غیر اللہ کو پکارا تھا تو مجھے فائدہ ہو گیا، تو فائدہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ورنہ اس نے اس کو کچھ نہ دیا، تو اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا یقیناً وہ بہت برا دوست ہے، ولبئس العشیر اور یقیناً وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وہ جس کو پکارتا ہے نا اس حساب سے وہ بہت برا ہے اس کا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی انہن اضللن کثیر من الناس، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، نسبت گمراہ کیونکہ ان کا اس پر ایمان ٹیک گیا، اس پر ان کا عقیدہ بن گیا، تو وہ عقیدہ ہی ان کو برباد کرنے والا ہے، ان بتوں نے ہی لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ورنہ وہ جو بت ہیں نا وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے نا ظاہری طور پر، لیکن ان کا یعنی اٹل ان کا عقیدہ بن گیا اور یہ سمجھنے لگے کہ یہاں سے ہمیں فائدہ ملتا ہے اور نقصان سے ہم بچتے ہیں، اور اسی چیز نے ان کو اور گمراہ کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو مرتد ہوتا ہے، اس کے بارے میں۔ اور دوسرا ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ یدخل الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو داخل کرے گا، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، صرف ایمان نہیں ساتھ اچھے اعمال، ان کو داخل کرے گا جنات ایسے باغات میں تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے ان کے تلے الانہار نہریں چلتی ہیں، وہاں ان کو ایسے باغات میں ایسے جنتوں میں داخل کرے گا۔ ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک چاہت ہے، ایک ارادہ ہے کونیہ، ایک ارادہ ہے شرعیہ۔ جو ارادہ کونیہ ہے نا وہ ہے ایک قانون، ایک سسٹم، اس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ جیسے جس قانون کے مطابق دنیا ساری پیدا ہو رہی ہے، مر رہی ہے، دنیا بیمار ہو رہی ہے، صحت مند ہو رہی ہے، دنیا کا سسٹم چل رہا ہے، دن رات آ جا رہے ہیں، سارا سسٹم ہے، یہ ارادہ کونیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قانون ہے، کوئی بندہ اس قانون سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ زمین و آسمان سے باہر بھاگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کرنا چاہے اور وہ بیمار نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دینا چاہے اور وہ اس کو صحت نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جو بندہ مطلب پیشاب روکنا چاہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھوک وہ روکنا چاہے، بھوک روک نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کب تک وہ بھوک روکے گا؟ وہ مر جائے گا۔ اس طرح کوئی بندہ اپنی موت کو نہیں روک سکتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں چاہتا مرنا تو نہیں مرے گا، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ سسٹم ہے، ارادہ کونیہ ہے، اس کے مطابق دنیا چل رہی ہے ساری۔ دوسرا ہے ارادہ شرعیہ، تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، وہ احکامات ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، روزہ رکھو، صدقہ خیرات کرو اور نذر و نیاز کرو، اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کرو، اس طرح جو چیزیں ذبح کرو اللہ کے نام پہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں شامل ہے۔ اور یہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، بدکاری نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعات نہ کرو، یہ جو سارے معاملات ہیں یہ نہ کرو اور کرو والے، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اور یہ جو قیامت کو فیصلے ہونے ہیں نا، اس جو چاہت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، جس میں رضامندی ہے، اس کے مطابق ہونے ہیں، قانون کے حساب سے وہ قانون چل ہی رہا ہے ایک، لیکن جو فیصلے ہونے ہیں وہ اس حساب سے ہونے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور رضامندی کے لیے جو کام کیا جائے اس کے مطابق فیصلے ہونے والے ہیں۔ یہ ہے ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ اور ہمیں جو حکم ہے وہ ہے ہمیں تدبیریں اختیار کرنے کا، یہ تدبیریں ہیں کہ یہ اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا ہے، یہ تدبیریں ہیں۔ تقدیر میں لکھا ہوا کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور جس کے لیے جو تقدیر لکھی ہوئی نا اس کے لیے وہی عمل بندے کے لیے وہی آسان ہوتا ہے، مطلب جس کام کے لیے آگے عمل کرتا ہے، جو چاہتا ہے نا جیسا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانیاں ہی کرتا ہے۔ من کان یظن جو کوئی یہ گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، بعد دفعہ لوگ سمجھتے ہیں یار وہ حالات ایسے خراب ہو گئے اللہ تعالیٰ میری مدد ہی نہیں کرے گا، میری مدد نہیں کرے گا، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ تعاون نہیں کرے گا، اور میں غریب کا غریب ہی رہوں گا، یا میں بیمار کا بیمار ہی رہوں گا، تو تب وہ مایوس ہوتا ہے یا غصے میں ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، اتنا وہ غصے ہوتا ہے کہ مجھے صحت کیوں نہیں ملتی، مجھے پیسہ کیوں نہیں ملتا۔ اللہ بتائیے جو سمجھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کا رزق نہیں بڑھائے گا، اس کو صحت نہیں دے گا، تو وہ ایسا کرے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَابٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس وہ لٹکا لے یا باندھ لے، اس کا معنی ہونا اردو میں آسانی سمجھائے گی، باندھ لے ایک رسی إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف، یعنی آسمان سے نیچے کی طرف، اس کا معنی آپ یہ کریں، چھت سے
نیچے کی طرف، آسمان کا معنی چھت بھی ہوتا ہے نا، اوپر کی سائڈ، اوپر سے نیچے کی طرف ایک رسی باندھ لے، اپنے گلے میں ڈال لے، ثم یقطع، پھر وہ رسی کاٹ دے، یعنی گویا کہ یا اپنی گردن کاٹ لے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھانسی لے لے، اصل میں پھانسی لے لے۔ تو کیا پھانسی لینے کے بعد کیا وہ جو اس کا غصہ ہے کہ مجھے صحت نہیں مل رہی، مجھے پیسہ نہیں مل رہا، کیا وہ یہ جو غصہ ہے نا اس کی یہ پھانسی لینے کی تدبیر کیا اس کے غصے کو ختم کرتی ہے؟ ظاہر نہیں کرتی ہے، وہ مر جائے گا اور کیا ہوگا، اور مزید نقصان ہوگا۔ پہلے ہی وہ بیمار ہے، پہلے وہ غریب ہے، ساتھ وہ خودکشی کر لی، تو اللہ کے ہاں وہ اس سے بھی وہ بہت بڑا مجرم بن گیا۔ فَلْيَنْظُرْ، وہ دیکھے، یعنی ایسا کچھ کر کے دیکھے، مطلب مر جائے گا، اگلے جہان پہنچ جائے گا، پھر وہ دیکھے حَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا اس کا جو یہ جو تدبیر ہے کیا لے گئی ما یغیظ، اس چیز کو جو اس کو غصہ دلاتی ہے، جو غصے میں ڈال دیتی ہے، کیا اس کو اس کی یہ جو منصوبہ اس نے تدبیر کی ہے اپنے آپ کو خودکشی کرنے والی، کیا اس کے غصے کو لے گئی ہے؟ نہیں لے گئی، ظاہر ہے وہ تو ویسے کا ویسا، بلکہ مزید اس نے جرم کر لیا، خودکشی کر لی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حسد کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھ رہا ہے، اور حالانکہ اس کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا ہی نہیں۔ حسد کرتے ہوئے، حسد میں وہ غصہ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اگر تو خودکشی بھی کر لینا، تیرے خودکشی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیرے حسد کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اللہ اپنے انبیاء کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بشک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کی بھی جو ایمان لائے، اور جس دن یہ فرشتے اور جس دن جب گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اپنے رسولوں کی۔ اس کا حسد کرنا، اس کا خودکشی کر لینا حسد میں آ کر کسی کام نہیں آئے گا۔ بعض دفعہ لوگ نا کسی کو نعمتوں میں دیکھ کر خودکشی کر لیتے ہیں کہ یار اس کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مرضی کر لے، خودکشی بھی کر لینا، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ یا اس کا معنی ایک ہو سکتا ہے نا کہ وہ ایک رسی ہو تو اس نے اوپر لٹکائی ہوئی ہو، وہ اوپر کی طرف باندھی ہوئی ہے، وہ اوپر چڑھنا چاہتا ہے، کسی مطلب اوپر چڑھنا، ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ اوپر چڑھنا چاہتا ہے اس رسی کے ساتھ، لیکن جب تک رسی باندھی ہوئی ہے تب تک تو امید ہے نا اوپر چڑھنے کی، تب تک امید ہے اوپر چڑھنے کی، وہ رسی سے مشکل سے کوشش کر کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ لیکن جس نے اگر رسی ہی کاٹ دی، اب اس کا ہاتھ رسی تک نہیں پہنچتا، اب تو اوپر چڑھنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے نا۔ وہ تصور کر لے کہ ایک رسی کے ساتھ بندہ اوپر چڑھ سکتا ہے، اس نے رسی کاٹ دی، رسی کھینچ لی، نیچے پھینک دی یا کاٹ دی، اب وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے، اس نے نا امیدی کرتے ہوئے اس نے خودکشی بھی کر لی، اب وہ بالکل اوپر نہیں چڑھ سکتا، اب وہ ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ تو یہ اس کے سارے معنی بن سکتے ہیں، یعنی ایک اس کا اپنے لیے کہ جس نے رسی کاٹ دی، جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سبب بھی ختم کر دیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی امید سے، رحمت سے نا امید ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے وہ ترقی نہیں کر سکتا، اور اس کے جو غصہ آ رہا ہے، اس کے غصے نے اس کو جو غصہ آ رہا ہے، غصہ ختم نہیں ہوگا، غصہ تب ختم ہوگا تب جب وہ کوشش کرے گا اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسرا یعنی رسول اللہ، یعنی خود بندہ ایک جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں بڑھائے گا تو وہ خودکشی کر لے، خودکشی کر کے کیا رزق میں کچھ فرق پڑے گا، وہ ظاہر ہے مر جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا، ایمان اس کا خراب ہوگا، اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بندہ حسد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد سمجھتا ہے، حسد کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ بیچارہ مکہ مکرمہ میں فوت ہو کر ختم ہو جائے گا، تو وہ خودکشی کر لے، اس کو خودکشی کرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا، حسد تو حسد ہے نا، خودکشی بھی کر لے، اللہ پھر بھی اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو آیات بینات، واضح نشانی، واضح آیات ہم نے بھیجا ہے، واضح نشانیاں ہم نے اتاری ہیں، ہم نے اس قرآن پاک کو واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے۔ یعنی جو بندہ اس کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ بندہ تو سیدھی راہ پر آتا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے معلومات کے لیے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا بھی نہیں ہے، ایسا شخص گمراہ کا گمراہ ہی رہتا ہے، ورنہ قرآن پاک میں سراسر ہدایت ہے اس کے لیے ہے جو چاہتا ہے، اللہ کی اس کو توفیق ملے گی جو چاہے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بشک اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یرید، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو ارادہ کرتا ہے ہدایت دینے کا اس کو ہدایت دیتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں لیکن ہدایت کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اب ہم نے اس رکوع میں ایک پہلی مثال پڑھ لی
اور دوسری مثال اچھے لوگوں کی پڑھ لی، نیک ایمان والے، اور تیسری اللہ تعالیٰ کی توفیق کی پڑھ لی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں ایک کچھ اور گروہ ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین اور صابی ہوئے، والنصارى اور نصارہ ہوئے یعنی عیسائی، والمجوس اور مجوسی آتش پرست، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ یہ سب لوگ 1 2 3 4 5 کافر ہیں اور ایک مسلمان ہے۔ یہ 5 ہے نا، یہ 2 گروہ بن گئے، ایک ایمان والوں کا، دوسرا کافروں کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، یفصل بینہم یوم القیامت، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ علم تر ان اللہ، کیا تم کو معلوم نہیں؟ حمزہ کا معنی کیا، لم کا معنی نہیں، تا کا معنی تم، را کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، یہاں ہوتا ہے معلومات۔ کیا تم کو معلوم نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا سجدہ کرتی ہے اس کے لیے، سجدہ کرتا ہے اس کے لیے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، اور سورج بھی کرتا ہے، چاند بھی کرتا ہے، ستارے بھی کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، والشجر اور درخت بھی کرتے ہیں، والدواب اور چوپائے بھی کرتے ہیں، وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب جو سجدہ کرنا ہے نا، یہ اس کا حقیقی معنی ہی ہے، ہر چیز سجدہ کرتی ہے، گو ہمیں نظر نہیں آتی سجدہ کس طرح کر رہی ہے، لیکن جس طرح اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے نا، انہوں نے اپنا طریقہ پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، ہر کسی نے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جان لیا ہے، اس طریقے کے مطابق وہ سجدہ کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور تسبیح کرتا ہے۔ یعنی ہر چیز پوری کرتی ہے، لیکن انسانوں میں سے کچھ لوگ کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ وکثیر، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، حق علیہ العذاب، اس پر عذاب واقع ہو چکا ہے، عذاب پکا ہو چکا ہے، یعنی ان پر عذاب پکا ہو چکا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کرتی ہے، پہاڑ بھی، پتھر بھی، ہر چیز، درخت وغیرہ، اور یہ لوگ ان پتھروں اور درختوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی وہ اللہ فرماتا ہے ہر چیز اللہ کو آگے سجدہ کرتی ہے، اور یہ انسان ایسا بدبخت ہے اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو سجدہ کر رہی ہے جو خود بیچارے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، اور پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، اور درخت سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز سجدہ کرتی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے انسان ان کو کرتا ہے اللہ، حالانکہ ان کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ کر اللہ کو کریں، یہ لوگ بھی، انسان بھی، لیکن انسان بدبخت ہے، کئی ویسے کرتا ہے، اور ان پر عذاب پکا ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، اس کو مطلب شرک کرتے ہیں، بندہ شرک کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، میں ہارگے نہیں اس کو کوئی عزت بخشنے والا، عزت دینے والا اس کو کوئی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے۔ ان اللہ، اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو ہیں جو جھگڑا کرنے والے ہیں، یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں، اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں۔ یہ دو کون سے ہیں؟ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو ہم نے بیان کیا نا، پڑھا ہے کہ ابھی شروع پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، جو بندہ کنارے عبادت کرتا ہے تو جب اس کو آسانی ملی تو دین کی طرف آ گیا، ورنہ مرتد ہو گیا، ایک یہ شخص۔ اور دوسرا ان الذین آمنوا، ان اللہ یدخل الذین، اسی آیت میں ہم نے اس رکوع میں پڑھا ہے نا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا اور ان الذین آمنوا، یہ جو ہے ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے، یہ ایمان والے۔ ایک یہ ہو گئے، دوسرے یہ جو ہم نے 5 6 پڑھے ہیں جس میں ہادو والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ دو گروہ انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، جھگڑا کیا رب کے بارے میں۔ ایمان والے توحید والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں، اختیارات میں، تدبیر میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اور دوسرے لوگ ہیں نا، وہ طرح کے سارے، کوئی کہاں جھکا ہے، کوئی کہاں جھکا ہے، یہ سارے شرک کرنے والا، مطلب یہ دونوں انہوں نے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ لیکن فالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہ جو یہودی، عیسائی اور مجوسی اور مشرک وغیرہ ہیں، صحابی ہے، ان لوگوں نے، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا، قطعت لهم ثياب من نار، کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے، من نار، آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جائیں گے۔ یہ جس طرح یہاں کپڑا ہوتا ہے نا، یہ دھاگے کا اور کپاس کا، وہاں آگ کے کپڑے ہوں گے، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ اب اس میں یہ جو ہے نا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ کان یقسم قسما ان هذه الآیات، وہ قسم کھاتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا، هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا، یہ جو آیت ہے نا یہ اتری ہے، نزلت فی حمزہ وصاحبیہ وعقبہ وصاحبیہ یوم برزوا فی بدر،
उत्बा व स्वाहिबैहि यौम बारज़ू फ़ी बदर, बदर के दिन जो आमने सामने आए थे हमज़ा और उसके दो साथी अली बिन अबी तालिब और उबैदा बिन हारिस, और उत्बा के दो साथी उत्बा शैबा और वलीद, शैबा और वलीद उत्बा के साथी और हज़रत हमज़ा के साथी हज़रत अली और उबैदा बिन हारिस, इनके बारे में उतरी कि जंग बदर में इनका आमना सामना हुआ, मुबाज़रत हुई थी। तो ये वो आयत है। और वैसे भी अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं वो पहला शख्स हूँगा जो क़यामत के दिन इस झगड़े के लिए, मैं पहला शख्स हूँगा जो इस झगड़े के लिए क़यामत के दिन अल्लाह के सामने चार ज़ानू होकर बैठूँगा और अपना मुकदमा पेश करूँगा। यानी अल्लाह के सामने क़यामत को पहला शख्स मैं हूँगा जो अपना झगड़ा पेश करूँगा, अल्लाह के सामने दो ज़ानू होकर बैठूँगा और अपना मुकदमा पेश करूँगा, सबसे पहले शख्स। अच्छा, क्योंकि इन्होंने बदर में उनके मुकाबला किया था कुफ़ार का, ये पहले शख्स से। तो कुफ़ार की क्या सज़ा है? यो सब्बू डाला जाएगा मिन फ़ौक़ि रूसिहिमुल हमीम, उनके सरों के ऊपर से हमीम गरम नहायत गरम पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही, पिघला दिया जाएगा इस पानी के साथ, माफ़ी बतूनिहिम, जो उनके पेटों में होगा, वल जुलूद, और चमड़ी भी पिघला दी जाएंगी। वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद, और उनके लिए हथौड़े होंगे लोहे के हथौड़ों से मार पड़ेगी, और गर्म पानी होगा, और कपड़े होंगे आग के। कुल्लमा अरादू, जब भी वो इरादा करेंगे, यखरुजू मिनहा, के वो इससे निकले, मिन गम सख्त घुटन से, ये घुटन होगी गम, निकले कोशिश करेंगे, उईदू फ़िया, उसमें लौटाए जाएंगे। वज़ूक़ू, और कहा जाएगा कि वज़ूक़ू, और चखो, अज़ाब हरीक, जलने वाला अज़ाब। अब चखो जलने वाला अज़ाब। दुनिया में अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार नहीं करते थे, तौहीद को नहीं मानते थे, अब ये चलो अब चखो जलने वाला अज़ाब। और जो ईमान वाले हैं उनका आगे ज़िक्र हो रहा है, वो बाद में पढ़ेंगे।